حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے اونٹ، گھوڑا وغیرہ استعمال میں لایا جاتا تھا، جو اس زمانے میں عامتاً استعمال نہیں ہوتے۔ لیکن لباس کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا لباس سنت شمار کیا جاتا ہے، اور اس پر علماء کرام بڑی تاکید فرماتے ہیں، اور مغربی لباس کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ تو صورتحال ہے۔ کیا کوئی قاعدہ ہے؟ یہ اصل سوال اب شروع ہے۔ کیا کوئی قاعدہ ہے جس سے ہم فرق کر سکیں کہ یہ صرف اس زمانے یا علاقے کا رواج تھا، جبکہ دوسری چیزوں کا شمار باقاعدہ سنتوں میں کیا جائے گا؟ اس مسئلے میں یہ سمجھو، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ سنت لباس ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں کرتا نہیں پہنا جاتا تھا، چادر اوڑھی جاتی تھی، لنگی باندھی جاتی تھی، پاجامہ نہیں پہنا جاتا تھا، تو اسی کا نام سنت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں صالحین اللہ کے نیک بندے جو لباس استعمال کرتے ہیں وہ سب سنت لباس ہے۔ یہ قاعدہ کلی یاد رکھ لو۔ جو بھی لباس ہے، اس میں ایک درمیان میں ایک جملہ میں بتلاؤں، آج کل ادھر بولٹن طرف ایک بڑا جھگڑا چل رہا ہے، امامہ سنت ہے یا نہیں؟ تو مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا، تو میں نے بتلایا امامہ سنت ہے، لیکن امامہ سیمبل نہیں، امامے کو سیمبل بنانا یہ سنت نہیں، امامہ سنت ہے۔ دونوں باتوں میں فرق کرو۔ ہندوستان میں ایک مرتبہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، میرے ساتھ میرے بچے تھے، تو ایک سکھ تھے سردار جی، انہوں نے میرے ایک بیٹے سے پوچھا، تم سب کی ٹوپیاں الگ الگ کیوں ہیں؟ سب نے ٹوپی پہن رکھی، سب کی ٹوپیاں الگ الگ کیوں ہیں؟ تو میرے بچے کوئی جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے بعد میں مجھ سے ذکر کیا کہ سردار جی یہ پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا تم جواب دیتے کہ ہماری ٹوپیاں ہمارا سیمبل نہیں ہے، سردار جیوں کی پگڑی سیمبل ہے، ایک خاص انداز سے باندھتے ہیں، ایک خاص انداز سے جو دیکھے گئے سردار جی ہے، تو انہوں نے پگڑی کو سیمبل بنایا ہے۔ ہم ٹوپی پہنتے ہیں مگر ٹوپی ہمارا سیمبل نہیں ہے۔ بس اگر یہ کوئی کہے کہ پنچ کلی کی ٹوپی پہنو، کشتی نما پہنو، دو پلی پہنو، سب ایسا ہی پہنے، نہیں، یہ سنت نہیں۔ سر پہ ٹوپی پہنو، ٹوپی کو سیمبل مت بناؤ۔ دیکھو ساری دنیا کے مدرسوں میں یونیفارم ہوتے ہیں، اب تو مدرسوں میں بھی یونیفارم علی گڑھ سے چلا تھا، دارالعلوم میں دیوبند میں کوئی یونیفارم نہیں۔ نیک بندوں کا لباس پہنو، چاہے لنگی باندھو، چاہے پاجامہ پہنو، کرتا پہنو، گھٹنے تک پہنو، ذرا نیچے تک پہنو۔ عرب کا جو کرتا ہے عورتوں والا وہ مت پہنو، عربوں کا جو کرتا ہے ٹخنوں سے نیچے تک یہ تو عورتوں کا کرتا ہے، وہ مت پہنو۔ عرب جب سے عورتیں بن گئی، اسلام کی شان پوری دنیا میں گھٹ گئی۔ عرب جب سے عورتیں بن گئے، ساری دنیا میں اسلام کی شان گھٹ گئی۔ آج بھی عرب مرد بن جائیں تو ساری دنیا میں اسلام کا سر بلند ہو جائے گا۔ اللہ نے عربوں میں کوئی صلاحیت رکھی ہے، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے نبی آخر الزماں کو جزیرت العرب میں پیدا کیا ہے، خامخواہ نہیں پیدا کیا ہے۔ لہذا عربوں والا پاجامہ کرتا تو مت پہنو، وہ تو عورتوں کا کرتا ہے، مردوں کا نہیں۔ آدھی پنڈلی تک یہ مردوں کا کرتا ہے، حدیث ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ آدھی پنڈلی تک کپڑا پہنو،
تو حضرت سلمہ نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے کرتے سے ایک بالشت کرتا نیچا رکھیں۔ تو سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو عورت گھر سے نکلے گی تو اس کے پیر نظر آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایک ہاتھ نیچا رکھے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے کرتے سے ایک ہاتھ اوپر مردوں کا کرتا، ایک بالش تو اوپر مردوں کا کرتا ہے، اور وہ ایک بالش سے نیچے اگر عورت کرتا پہنے کے باہر نکل کر چلے گی تو پیر نظر آئیں گے۔ مردوں کا کرتا تو یہ ہے، آج کل جو عربوں نے کرتے شروع کر دیے ہیں یہ تو عورتوں کے کرتے ہیں۔ اور جیسا آدمی لباس پہنتا ہے وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے۔ آج عرب زنانے بن گئے، عورتیں بن گئے، اسلام کی شان گھٹ گئی۔ مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے، ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں۔ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کے چلا رہے ہیں، پیٹرول وہ ہیں جب وہ اسلام کی گاڑی میں وہ پیٹرول پڑے گا تب گاڑی چلے گی، لہذا وہ تو مت پہنو، باقی جیسا چاہو کرتا پہنو۔ اب تو بعض امام ایسے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ان کا کرتا ہوتا ہے، نماز پڑھا رہے۔ ارے اللہ کے بندے، جو اسبال ہے اس میں ثوب لفظ ہے، کپڑا لٹکانا منع ہے، پجامہ لنگی ہی کا تخصیص نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے ایک خاص قسم کی ٹوپی، اس کو سیمبل بنایا ہے، ٹوپی سنت ہے، اس کو سیمبل بنانا سنت نہیں ہے کہ ایسی ہی ٹوپی ہونی چاہے، ایسا نہیں۔ ایسے امامہ سنت ہے، حضور نے ہمیشہ باندھا ہے، یعنی دور اول میں باندھا ہو بعد میں وہ امامہ منسوخ ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ باندھا کا یہ مطلب ہے زندگی کا آخر تک استعمال فرمایا ہے امامہ، مگر امامہ سیمبل میں نہیں ہے۔ اگر کوئی سیمبل بناتا ہے تو اس امامے کو سنت نہیں کہیں گے۔ بہرحال یہاں یہ تھا کہ ہر علاقے میں، ہر زمانے میں نیک لوگوں کا جو لباس